الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ پر ایمان لے کر کے آئے ہو، اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تم ہرگز اس حال میں فوت نہ ہونا، الا وانتم مسلمون، کہ تم صرف اور صرف اللہ کے لیے تابعدار اور فرما بردار ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان انتقام لینے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، اپنی قوم کو جناب آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا واقعہ سنائے جو آپس میں جھگڑے، جنہوں نے لڑائی کی۔ آدم علیہ السلام کے دو وہ بیٹے وہ ہیں جنہوں نے قربانی پیش کی اللہ رب العالمین کے ہاں، تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ رب العالمین کو جو قربانی دی جاتی تھی اسے ایک میدان میں یا ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، اسے آگ آتی تھی، جلا دیتی تھی یا وہ اچک لی جاتی تھی۔ ایک جس کی قربانی کو جلا دیا جاتا تھا یا اچک لیا جاتا تھا کہ سمجھو اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اسی طرح جیسے کہ آپ علیہ السلام کی امت سے پہلے جو قوم جہاد کرتی تھی، جو مال غنیمت ہوتا تھا اس کا بھی یہی حال ہوا کرتا تھا، اسے بھی ایک جگہ پر جمع کر دیا جاتا تھا، رکھ دیا جاتا تھا، اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی آگ آتی تھی وہ جلا دیتی تھی۔ یہ امت محمدیہ کے لیے خاصہ تھا کہ جو مال غنیمت ہوتا تھا وہ بھی استعمال کرتے ہیں، جو قربانی ہوتی ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب ان دونوں نے قربانی پیش کی اللہ رب العالمین کے ہاں، تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب جس کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور جس کی نہیں ہوئی وہ اس کو کہہ رہا ہے جس کی قبول ہو گئی ہے کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا کہ جو حق پر ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی قربانی قبول کر لیتے ہیں۔ پھر کہا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تو مجھے قتال یا قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تو یہ ہرگز نہ سوچ کہ میں بھی تجھے جواباً قتل کروں گا یا میں بھی تجھے جواباً تجھ پر ہاتھ اٹھاؤں گا، نہیں۔ جو اللہ رب العالمین کا بندہ ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے۔ تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ آپ اپنی امت کو سنائیے۔ اور ایک تاریخی جملہ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کہا اپنے بھائی کو، اللہ رب العالمین جو ہے وہ حق والوں کے ساتھ ہے اور میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اس وجہ سے آپ بھلے مجھے قتل بھی کرے تو میں آپ کو قتل نہیں کروں گا یا آپ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس طریقے سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، انسان جب گناہ کرتا ہے، وہ کسی بھی گناہ ہو، وہ شراب نوشی ہو، وہ زنا ہو، وہ عیاشی اور فحاشی ہو، وہ سود کے معاملات ہو، وہ کوئی بھی گناہ ہو، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے ڈر گیا وہ اس طریقے ڈرے جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کہ مثال بیان فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ روز قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی گوتے کھا رہا ہوگا پسینے کے اندر۔ اس وقت رب تعالیٰ 7 بندوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان 7 بندوں میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کو رب تعالیٰ کی طرف سے اللہ رب العالمین جنت کے اندر یہ اعزاز دے گا کہ عرش کا سایہ ملے گا۔ جس وقت سورج سر پر ہوگا
نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ اس کو دنیا کے اندر زنا کی دعوت ملی ہو، عورت بھی حسب نسب والی ہو اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ اس گناہ کو نہ کرے، پھر اللہ رب العالمین اسے روز قیامت اس اعزاز سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حلال بھی واضح ہو گیا، حرام بھی واضح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب ان دو چیزوں کے درمیان جو چیز ہے وہ متشابہ چیز ہے، اور گناہ جو ہے یہ اللہ کی چراغاہ ہے، اور جو شخص اپنے جانوروں کو چراغاہ کے قریب لے کے چلتا ہے، قریب ہے کہ وہ چراغاہ کے اندر گھس جائے۔ جو چیزیں متشابہ چیزیں ہیں اسے چھوڑ دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو ایک درخت ہے جسے تھوہڑ کہا جاتا ہے، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین گرا دے تو پوری دنیا کے اندر ہر جاندار چیز کا جینا دشوار ہو جائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا وانتم مسلمون، تم اس حال میں مرو کہ تم اللہ کے لیے فرما بردار اور تابعدار ہو۔ جہنم کا ایک قطرہ اس درخت کا، تھوڑ کے درخت کا اگر دنیا میں گرا دیا جائے، دنیا میں ہر انسان کے لیے کوئی جاندار چیز نہیں ہوگی جس کے لیے یہاں جینا ہو، ہر انسان کا، ہر جاندار چیز کا یہاں پر جینا محال ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس حال میں مرو کہ تم مسلمان اور فرما بردار ہو، اور یہ جو تھوڑ کا درخت ہے یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔